السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی زینت، قرآن کی سجاوٹ، سورۃ الرحمن، آیت نمبر 8 کا جو ہے تفسیر پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ بسما رفعہا ووضع المیزان، کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو بھی رکھ دیا ترازو کو۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اور کلیئر کر کے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ حد سے تجاوز کرو تول میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں تمام لین دین جو ہے وہ کیلیپر کے ساتھ ہوتا ہے، پیمانے کے ساتھ ہوتا ہے، ترازو کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی لینے چلے جائیں، چینی لینے چلے جائیں، گھی لینے چلے جائیں، پیٹرول لیں گے تو لیٹر کے حساب سے، چینی ہے تو کلو گرام کے حساب سے ہے، سونا لینے چلے جائیں تو تولے کے حساب سے، ماشے کے حساب سے ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کا جو بل آتا ہے وہ اس کے الگ جو ہیں وولٹ ہیں، یعنی ہر چیز کا یعنی یونٹ ہے، تو ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ پیمانے کے بغیر تو پوری دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ہماری خرید و فروخت نہ چل رہی ہو۔ یعنی کبھی چینی کم ہو گئی، دینے جا رہے ہیں تول کے دے دی، ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے 1 kg پیکٹ، اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھا 1 kg کا ہے، 2 kg کا ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میزان پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ترازو کی اتنی زور دے رہے ہیں کہ ووضع المیزان، کہ ہم نے آسمان بنایا اور اس میں ترازو رکھ دیا، اور اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ تولنے میں کمی بیشی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں، جو کہ مدین میں رہتے تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، جو کہ صفورہ کے ابو جان تھے اور بہت بڑے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کے دور نبوت میں کچھ برائیوں نے بہت سر اٹھایا۔ یاد رکھیں کہ جو تمام نبیوں کے دور نبوت میں برائیاں آئیں لوگوں میں، وہ تمام برائیاں جو ہیں آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن ان کی ایک ایک برائی پر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو نیست اور نابود کر دیا۔ قوم لوط والے جو تھے وہ کرتے تھے ٹرانسجینڈر، مطلب ہومو سیکسولیٹی، یعنی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ، زیادہ تر لڑکے لڑکوں کے ساتھ لگ جاتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ نوجوان لڑکے، خوبصورت لڑکے ڈھونڈتے تھے اس کام کے لیے۔ اللہ نے اس کو پوری قوم کو، زمین کو پورا اٹھایا اور آسمان تک لے گئے۔ وہ ایسے ہی گھر بنے ہوئے جیسے آپ ٹرے میں بہت سارے کپ رکھ کے اٹھائیں، اور اللہ کے حکم سے جبریل امین نے اوپر جا کے یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے بستی کے کتوں کی اور مرغوں کی آوازیں بھی سنیں، وہاں سے جا کے وہ لٹکے رکھ دیا ایک گناہ پر۔ اسی طریقے سے قومی شعیب میں جو تھے ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور بھتہ لیتے تھے، یعنی گنڈا ٹیکس لیتے تھے، اور جب خود لیتے تھے تو اس کے بٹے الگ تھے، بڑھا چڑھا کے لیتے تھے، یعنی پورے 1000 گرام، اور جب دینا ہوتا تھا تو 800 گرام دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ملاوٹ بھی کرتے تھے۔ آج یہ تمام چیزیں ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اب آپ سوچیں ہم پر کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ ایک بات سے عذاب آیا، یعنی قوم لوط ٹرانسجینڈر یعنی ہومو سیکسولیٹی کرتی تھی۔ قوم شعیب میں یہ تھا تو ان پہ کتنے ہی عذاب آئے، ایک عذاب نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قوم نوح کے لوگوں نے نافرمانی کی، اپنے بتوں سے نہیں ہٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو کر مار دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ دوبارہ تفسیر قرآن شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے سے۔ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس میں شامل ہوں تاکہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ترازو کو صحیح رکھنا کتنا ضروری ہے،